بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی وبا، ایک ایسے وائرس، ایک ایسی آفت اور ایک ایسی آزمائش کے حوالے سے ہے جس نے ساری کی ساری انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے، اور اسی طرح خصوصاً ہمارے پیارے وطن عزیز ملک پاکستان اور اس کے اندر رہنے والے جتنے ہی باسی ہیں، عید کے بعد ہمارے ملک کے اندر اس وائرس کی ریشو انتہائی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ اب ایک اللہ کا نظام ہے، ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ قانون یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ اور دن کو روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ دن کو سورج اپنی آب و تاب میں اور رات کو چاند اپنی آب و تاب میں ہوتے ہیں، یہ اللہ کا قانون۔ لیکن قدرت کچھ اور ہے۔ قدرت وہ ہے کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا وہ اللہ کا قانون نہیں، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوگا۔ دنیا کی تہس نہس اور دنیا کو لپیٹ کر اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ ہی اس انسان کے خالق، اللہ ہی اس کے مالک اور اللہ ہی اس کے رازق ہے۔ اب یہاں جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک پائلٹ، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی جو بھی چیز بناتا ہے اس کے ساتھ مینول، ایک کتابچہ، ایک ہدایت نامہ دیتا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کی یہ گارنٹی ہے، اس کے یہ طور طریقے ہیں، آپ نے اس ٹریک پہ چلنا ہے، یہ چیز، یہ مشینری، یہ چیز آپ کی قابل استعمال اور لانگ ٹائم اور زیادہ دیر چل سکے گی۔ اگر آپ نے مینول، کتابچے اور ہدایات کے برعکس اس چیز کو استعمال کیا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھی گارنٹی اٹھانے کے لیے کمپنی تیار نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ انسان کے خالق ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں مینول کے طور پر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی سے ہمیں نوازا۔ معلوم ہوا کہ ہمارا جو رول ماڈل ہے، ہمارا جو طور طریقہ ہے، ہم جس طریقے سے کامیابی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں وہ ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے زاویے کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، ہم ہر میدان کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر کتنا دباؤ تھا مساجد پر، مدارس پر، دینی اجتماعات پر، لیکن اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنی رحمت کا سب لوگوں کو یہ منظر دکھایا کہ رمضان کے اندر اس وائرس، اس کورونا کا جو دباؤ تھا، جو تیزی تھی، جو شدت تھی، وہ کم ہو چکی تھی۔ معلوم ہوا کیونکہ رمضان میں سینکڑوں ہزاروں لوگ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کر اللہ کو راضی کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، توبہ اور استغفار کرنے والے تھے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنے والے تھے۔ لیکن جو ہی عید کے اجتماعات ہوئے، عید کے بعد مسجد ویران، زور ہو، عصر ہو، مغرب ہو، فجر ہو، عشاء ہو، ساری کی ساری جو رمضان کے اندر مساجد کی رونق تھی، نمازوں کے اندر رونقیں تھی، وہ ساری پامال ہو کر ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ سے جتنی ہم نے قرب حاصل کیا، اللہ نے ہم پر فضل کیا۔ اللہ سے تعلق ہم نے مضبوط رکھا، اللہ نے اس وبا کے اندر شدت کو کم کر دیا۔ جو ہی ہم اللہ سے دور ہوئے، مساجد سے دور ہوئے،
اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ہم دور ہوئے۔ اللہ نے اس وبا کے اندر، اس بیماری کے اندر مزید شدت کر دی کہ ہے کوئی میرے علاوہ شفا دینے والا، ہے کوئی حالات بہتر کرنے والا، ہے کوئی حالات کو تبدیل کرنے والا؟ ہے اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا اور جتنی انفرادی یا اجتماعی وبائیں بیماریاں ہیں، جتنے آلات ہیں، ان سب کا بنانے والا اللہ ہے، اور ان سے ہم اسی وقت بچیں گے جب بنانے والے کی ہدایات کے مطابق چلیں گے۔ اب یہ دیکھیں، ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ کے گھروں سے ہم دور ہیں۔ ایک آدمی کسی کا گھر بند کر دے اور گھر میں بنانے والے سے یہ توقع کرے کہ یہ جو گھر کا مالک ہے وہ ہم سے خیر کا فیصلہ کرے گا، ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی مساجد کو بند دیکھا تو اللہ نے اللہ کے عذاب، غضب، اللہ کی طرف سے جو ہماری نافرمانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے اندر جتنی بیماریاں، وبائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں شدت اختیار کر گئیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے گھروں کو بند کر رکھا ہے۔ تو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے، ایک عجیب نقشہ کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت اس طرح ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں سے، اہلیہ سے پیسے لے کر اپنے روزمرہ کی خورد و نوش خریدنے چلا گیا۔ جب وہ بازار پہنچا، بازار میں دیکھا کہ لوگ اجتماع کی شکل میں، لوگوں کا مجمع، لوگ لگاتار اس جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسے بھی بڑا تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ لوگ یہاں جمع کیوں ہیں؟ جب اس جگہ پہنچا، جب اس بازار میں پہنچا، اس کو خبر ہوئی کہ ایک طوطا وہاں فروخت ہو رہا ہے، میاں مٹھو، اور جو خریدنے والے ہیں وہ بے تاب کھڑے ہیں، اور جو مالک ہے اس طوطے کا وہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ اس طوطے کی قیمت 1,00,000 روپیہ ہے۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ طوطا اور 1,00,000 روپے کا، اس کے اندر آخر ایسی کیا خصوصیت ہے، ایسی کیا کوالٹی ہے؟ تو اس طوطے کے مالک نے کہا کہ اگر تم خریدنا چاہتے ہو، تم 1,00,000 روپیہ جمع کراؤ اور اس طوطے سے، میاں مٹھو سے، خود اس سے پوچھو کہ تمہارے اندر کیا خصوصیت ہے۔ اس خریدار نے، جو اپنی گھر والی سے پیسے لے گیا تھا، کہنے لگا کہ اے میاں مٹھو، تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ طوطے نے بڑے احسن انداز میں کہا کہ الحمدللہ، میں حافظ قرآن ہوں۔ کیا کہا؟ کہ الحمدللہ، میں حافظ قرآن ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ طوطا، یہ پرندہ نما شکل میں، یہ حافظ قرآن ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، 1,00,000 روپیہ دے کر اس طوطے کو خرید لیا۔ جب گھر پہنچا تو گھر والوں نے اس کو ڈانٹا، آخر ہوم منسٹر کا تو اپنا دبدبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کس لیے بھیجا تھا؟ خورد و نوش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چیزوں کے لیے، آپ طوطے کو اٹھا کے لے۔ اس نے کہا کہ اے کم بخت، تو خود اس سے پوچھ کہ اس طوطے کی کیا اہمیت ہے، اللہ نے ان کو کن اوصاف سے اس کو یعنی منور رکھا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اے میاں مٹھو، تیرے اندر کیا خصوصیت ہے؟ میرا خاوند تجھ پر 1,00,000 پر لوٹا کر تجھے لے کے آیا۔ تو میاں مٹھو نے کہا کہ الحمدللہ، میں حافظ قرآن ہوں۔ پورے محلے میں، پورے علاقے میں شور مچ گیا کہ فلاں صاحب کے گھر میں ایک طوطا ہے، وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ کوئی مرد آ رہا ہے، کوئی عورت آ رہا ہے، کوئی بچہ آ رہا ہے، کوئی بڑا آ رہا ہے، سب پوچھ رہے ہیں، اس کو پہلے کوس رہے ہیں کتنا مہنگا کیوں لایا۔ جب طوطے کی زبانی سنتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں،
سارے لوگ اس کو داد دیتے ہیں کہ بہت اچھا کیا تو اس طوطے کو لایا، یہ حافظ قرآن ہے، یہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی نسبتوں والا ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے۔ اور ایک میری طرح نکمہ ادنا سا دین کا طالب علم مدرسے کا وہاں پہنچا، اس نے بھی سنا کہ ماشاءاللہ فلاں صاحب کے گھر حافظ قرآن ہے طوطا، تو اس نے کہا کہ ارے میاں مٹھو سورہ یاسین سنا، سورہ بقرہ سنا، سورہ رحمان سناؤ، مختلف صورتوں کا تذکرہ کیا۔ طوطے نے کہا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، میں اس سے سورہ یاسین سننا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ سننا چاہتا ہوں، سورہ رحمان سننا چاہتا ہوں، الف لام میم سے لے کر والناس تک میں قرآن سننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ حافظ قرآن ہے۔ طوطا کہتا ہے کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ جب معلوم کیا گیا طوطے کے مالک سے کہ تو حافظ قرآن کی باتیں کرتا تھا، اس کو تو اس الفاظ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، تو طوطے کے مالک نے کہا حقیقت یہی ہے، اس کو یہی الفاظ سکھائے گئے ہیں، یہ حقیقت کے اندر حافظ قرآن نہیں ہے، اس کو تو یہ الفاظ رٹائے گئے ہیں کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ سارا اس کا وعدہ پھوٹ گیا اور اس کے پیسے ضائع ہو گئے۔ اسی طرح تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ جو شیخ الاسلام ہیں، مفتی اعظم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس طوطے کی طرح آج مسلمان کی مثال ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں روزے رکھنے والا ہوں، لیکن اندر سے خالی ہوں۔ تو جس طرح اس طوطے کو اس کے مالک نے سب کے سامنے وہیں ہلاک کر دیا، تو کیا ہم بحیثیت مسلمان ہونے کی، خالی مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو اندر سے خالی ہوں، رب کی بغاوت کریں، اللہ کے نبی کی جو ارشادات ہیں ان کی نافرمانی کریں، تو کیا اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی؟ کیا اللہ کی طرف سے انعامات برسیں گے؟ ایسا ناممکن ہے۔ یہ عذاب، یہ وبائیں، یہ بیماریاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ زمین و آسمان اور تری اور خشکی کے اندر جتنے فسادات ہوتے ہیں یہ انسان کے اعمال ہیں، انسان کے ہاتھ کی وجہ سے یہ امر آتے ہیں، اور امر بنانے والا، حالات بنانے والا اللہ ہے۔ آج ہم متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف، یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اور کورونا کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ احتیاط اپنی جگہ، SOPs پر عمل اپنی جگہ، خدا را اپنے رب سے تعلق بنا لو۔ اپنے رب سے تعلق بناؤ گے، جس نے اس کو بھیجا ہے وہی ختم کر سکتا ہے۔ ہمارے انجیکشن، ویکسینیں، وینٹیلیٹر، جتنی تدابیر ہیں ہم آزما چکے، یورپ آزما چکا، عرب آزما چکے، عجم آزما چکے، سب ناکام ہو چکے ہیں۔ اب اگر ایک ہی در ہے وہ اللہ کا در ہے، ہم نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم اللہ کے در کو پکڑ لیں گے، آج ہم اس بیماری سے، اس وبا سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ خدا را دوسری بات، ہسپتال کی طرف نہیں جانا، خود اپنے گھروں کے اندر آئسولیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ خود دیسی علاج کریں، نیچرل علاج کریں، دہی کا استعمال کریں، زمزم کا استعمال کریں، زیتون کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اعمال، اور جو مسنون اعمال ہیں، جو دوائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور اسی طرح 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 313 دفعہ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھیں۔ یہ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ ایک ساتھی کو اللہ کے نبی خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو، اللہ اس وبا سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ان کی طرف سے منقول شدہ یہ گفتگو ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اسپتالوں سے، اسباب سے دور رہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیں کہ یا اللہ یہ امر، یہ حالات تیری طرف سے آئے، یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے آئے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نادم ہیں
شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما، پوری انسانیت کو اس وبا سے بچا، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان اور اس کے اندر جتنی باسی ہیں، جتنی ان کی حفاظت فرما، جتنی ڈاکٹر، پیرامیڈیکل اور اسی طرح